آج نظر بد کے حوالے سے میں آپ کو روحانی وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ بڑا مجرب اور آزمایا ہوا جو نا وظیفہ ہے، قرآنی وظیفہ ہے۔ آپ نے اس کو کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ انشاءاللہ نظر بد اتر جائے گی انشاءاللہ بفضل خدا۔ کبھی کبھار بچے جو نا چھوٹے چھوٹے بچے بڑے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کھیلتے ہوتے ہیں تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی بڑے خوبصورت لگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہیں نظر لگ جاتی ہے، تو نظر برحق ہے، ٹھیک ہے، اسے ہم نے اتارنا ہے۔ کس طرح اتارنا ہے، کون سی صورت پڑھنی ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کا طریقہ کار بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ میرے بتائے ہوئے طریقے پر انشاءاللہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ نظر بد اتر جائے گی۔ تو آپ نے کون سی صورت پڑھنی ہے بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اللہ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، آئیے ایک مرتبہ میں اور آپ مل کر پیارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک طیب طاہر بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے دوستو، نظر لگ بھی جاتی ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ نظر برحق ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہی ملتا ہے کہ نظر برحق ہے۔ تو بعض اوقات بچوں نے چھوٹے بچوں نے کپڑے پہنے ہوں تو وہ بڑے خوبصورت لگتے ہیں تو انہیں نظر لگ جاتی ہے، یا کسی نے سرما ڈالا ہو تو اسے بھی نظر لگ جاتی ہے، بڑا سونا لگ رہی ہیں۔ تو جب بھی آپ کسی بچے کو دیکھیں یا کسی بڑے کو دیکھیں خوبصورت لگا تو ماشاءاللہ کی صدا لگا دیا کرے، ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی نظر بد نہیں لگتی۔ اگر نظر بد اب لگ جائے، نظر جو ہے نا بزرگ فرماتے ہیں کہ پتھر کو بھی چیر دیتی ہے، اتنی جو ہے نا خطرناک نظر ہے۔ نظر جو ہے نا لوگوں کی خوشگوار گھر کو بھی جو ہے نا غموں کا گہوارہ بنا دیتی ہے۔ نظر لوگوں کے کاروبار کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ نظر اتنی جو ہے نا بری چیز ہے۔ تو اب اس کو ہم نے اتارنا ہے۔ چھوٹا بچہ یا کوئی بھی بڑا ہے، اسے نظر لگ گئی ہے، اب آپ نے کرنا کیا؟ آپ نے دم کرانا ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے نا سورۃ کوثر آپ نے پڑھنی ہے، یہ آپ کو 30ویں سپارے میں ملے گی سورۃ کوثر، ٹھیک ہے۔ سورۃ کوثر کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ سورۃ کوثر سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ سورۃ کوثر کو یار صحیح طریقے سے یاد کر لینی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہے تو آپ ایک مرتبہ اپنے امام صاحب، خطیب صاحب یا کوئی ایسا بندہ جس کو آپ پتہ ہے کہ اس کا قرآن پاک ٹھیک ہے، تلفظ ٹھیک ہے اس کو سنا لیں تاکہ آپ کے الفاظ میں کوئی غلطی نہ ہو۔ سورۃ کوثر کو آپ نے پڑھنی کیسے ہے؟ آپ نے جو ہے نا اعوذ باللہ سے شروع کرنی ہے، اور سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اول بھی اور آخر میں بھی درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ کے ساتھ جو نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، یہ مکمل پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ پڑھ کے آپ نے جو نا جو سجی سائڈ ہے جسے ہم دائیں سائڈ بولتے ہیں، بچے کے دائیں رخسار پر آپ نے پھونک مارنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے دوسری بار بسم اللہ شریف سے شروع کرنی ہے، تو آپ نے پھر بائیں سائڈ پر، کھبی سائڈ پر جس کو ہم پنجابی میں بولتے ہیں، اس پر آپ نے پھونک مارنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ پھر پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ، پوری سورۃ کوثر آپ نے پڑھنی ہے، تو پھر آپ نے جو ہے نا یہ پشانی پر دم کرنا ہے، ٹھیک ہے، پھونک مار دینی ہے سورۃ کوثر پوری پڑھ کے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ نظر بد اتر جائے گی، کیونکہ قرآن میں شفا ہے، قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے، مسلمانوں کے لیے شفا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ قرآن پاک کی یہ صورت پڑھیں گے تو انشاءاللہ میرا کریم رب آپ پر بہت زیادہ کرم نوازیاں فرمائے گا۔ تو میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں مشکلیں آسان فرمائے، پھر ملک پاکستان پر اپنا ہاتھ فضل و کرم عطا فرمائے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنا میں رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔